جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے اور صالحین سے۔ سامعین محترم، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو جہاں پر ایک مخصوص اگر کوئی حکم آیا ہے ایمان کا تو الگ بات ہے، ورنہ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اللہ نے جہاں بھی فرمایا کہ آمنو تو اس کے ساتھ فوراً ہی فرمایا ہے کہ آمنو و عاملوا الصالحات، کہ جہاں بھی ایمان ہوگا نا قبلہ وہاں عمل صالح ضرور ہوگا۔ دیکھیں آمنو میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے کہ آپ کا ایمان اگر توحید پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان اللہ کی عدالت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان رسالت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان امامت پر پختہ ہے، اگر آپ کا ایمان ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت پر پختہ ہے، تو پھر یقین کریں آپ کے عمل صالح بھی ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کی شاخیں مضبوط ہوں اور ان کی برانچیں کمزور ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پتے جھاڑ رہے ہوں، یا تو اس کو بیماری لگ چکی ہے، یعنی اس کی روٹس میں آپ کے روٹس ہیں اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اگر آپ کے شاخیں یا پتے سوکھنے لگ جائے نا قبلہ تو سمجھ لیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے روٹس مضبوط ہیں تو آپ کے تنے، شاخیں، برانچیں، اوراق، ورق، وہ پتے ہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ اہل بیت کے مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح، من راکبہا فنجا، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اچھا اگر کوئی بندہ سوار نہیں ہوتا، بہر کھڑا ہو کے کہتا رہتا ہے سبحان اللہ کشتی کتنی خوبصورت ہے، کیا چل رہی ہے کشتی، سبحان اللہ کیسی خوبصورت کشتی ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں بھائی، من راکبہا فنجا، جو اس پر چڑھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو ائمہ کی سیرت پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا نا۔ یاد رکھیں اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن آپ ائمہ کی سیرت پر عمل کریں گے تو سفینہ نجات ہوں گے نا۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں آپ کے ایمان دیکھیں، اس وقت جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر طرف سے ہر کسی کو آزادی ہے نا جی، ہر کسی کو آزادی ہے کہ جو مرضی چاہے، بچے کو آزادی جو مرضی دیکھے۔ چلو پاکستان میں تو ہم ڈانٹ بھی لیتے ہیں، یہاں تو ڈانٹنا بھی منع ہے نا جی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے روٹس مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے توحید پر کہ اللہ ہے، وہ وحدہ اللہ شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جب وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی پھر آپ کا فوراً ذہن جائے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اس کے احکام کو وصول کر سکیں۔ اسی کو رسالت کہتے ہیں قبلہ، اسی کو نبوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پورے سسٹم کو جو کنٹرول کرتا ہے
جو تحفظ دیتا ہے اسے امام کہتے ہیں. اور پھر یہی امام پھیلے، یہی آپ کا ریکارڈ جب محشر میں پیش کرے گا. اور اسی لیے بلایا جائے گا، اے فلاں والے آ جاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آواز آئے گی اے علی والے آ جاؤ. ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اسی لیے حکم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامت، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چل کر فاوردہم فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی امام آگے آگے ہوگا، اللہ دیکھے گا آگے والے کو. بات سمجھے ذرا اس بات کو. آگے پہ نگاہ ہے اللہ کی کہ جو یہ قافلہ آ رہا ہے اس کا امام کون ہے. اور خدا کی قسم علی تو وہ مظلوم امام ہے ہمارا. اپنوں نے بھی فضائل چھپائے اور غیروں نے بھی چھپائے. اپنوں نے چھپائے موت کی وجہ سے کہ مر نہ جائے، اور غیروں نے چھپائے بغض کی وجہ سے. لیکن اے علی تو وہ چڑھتا ہوا سورج ہے جس کے فضائل چھپائے نہ گئے. آج بھی اگر دیکھیں آپ میرے دوستو، اگر کسی کو غالی کہا جاتا ہے تو علی کی وجہ سے، اگر کسی کو ناسبی کہا جاتا ہے تو علی کی وجہ سے. کوئی جہنم میں جائے گا تو علی کی وجہ سے، کوئی جنت میں جائے گا تو علی کی وجہ سے. معیار علی کی ذات ہے. اسی لیے اعتدال میں رہو، اعتدال میں اپنا عقیدہ رکھو. اور آپ کا عقیدہ تب اعتدال میں رہے گا جب ائمہ کی سیرت پر عمل کرو گے تم. اور یہ جو ہم علی کی، میں نے پہلے عرض کیا تھا، سخاوت سناتے ہیں، اسی لیے سناتے ہیں کہ آپ ہیں علی کے چاہنے والے. اسی لیے سناتے ہیں علی کی سخاوت کہ اگر کوئی بخیل ہے تو وہ سخی ہو جائے، کوئی بزدل ہے تو علی کی شجاعت سن کر وہ شجیع ہو جائے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو علی کے 2000 رات کا سجدہ سن کر وہ نمازی ہو جائے. یہ حکیم کے نسخے فقط سننے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ایمان سے بتاؤ علی سے بڑا حکیم کون ہے؟ اور ایک دوسرے کی دیکھیں، ہم شیعان علی ہے. خدارا میری گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا گلہ کرنا، ایک دوسرے کے جناب پیچھے یعنی چیٹنگ کرنا، یہ چھوڑ دیں آپ لوگ. دیکھیں غیبت بہت بڑا جرم ہے. آپ کہتے ہیں جناب اس میں تو یہ خامی پائی جاتی ہے اسی لیے میں بات کر رہا ہوں. نہیں بھئی، یہ بھی غیبت ہے، چاہے وہ چیز پائی جائے اس میں. پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے جو بات اس کو ناگوار گزرے. ان چیزوں پر دھیان دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. آپ اپنے اعمال کو بچائیں. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے بارے میں آپ کوئی بات سنے نا تو اس میں تعویل کرے، 70 تعویل کرے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے وہ جو آپ کا بدگمانی تھی، وہ جو آپ جو سوء ظن رکھتے تھے، وہ آپ کا سوء ظن حسن ظن میں تبدیل ہو جائے. اس لیے میرے دوستو بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی ان ایام میں. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں، آج مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میں منبر پر ہوں، آپ مجھ سے ایک ضرور وعدہ کریں. میں سید ہوں، پردیسی ہوں، آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نماز قضا نہیں کریں گے. اب ہاتھ بلند کر نعرہ سنا دیں مجھے. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عزت کیا ہے؟
عزت کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ لوگوں کے لیے یا دنیا کے لیے، آپ لوگ اب تو مومن ہیں ماشاءاللہ، اب تو علی کے چاہنے والے ہیں، آپ تو دنیا کے لیے عزت، پیسہ عزت ہے. آپ یہ کہتے ہیں یار پردیس چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے اسی لیے کہ بھئی 4 پیسے کمائے، عزت سے زندگی گزارے. ہاں جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا عزت کیا ہے، تو میرے مولا نے سر سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اے بارلا مجھ علی کے لیے یہ عزت ہے کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں. علی کے لیے عزت ہے. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. اے بارلا مجھ علی کے لیے عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وتکون علی فخرا ان تکون علی ربا. لا کفا بفخرا ان تکون علی ربا. مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ تو جیسا میرا رب ہے. انتا کما احب، جیسا میں چاہتا تھا نا تو ویسا ہے. فاجعلنی کما تحب، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کیا میرے مولا کی مناجات ہے، کیا مناجات ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں آئیں جناب کچھ آپ چھوڑ دیں کچھ ہم چھوڑ دیں. کچھ آپ چھوڑیں کچھ ہم چھوڑیں، ہم مل کر بیٹھیں. کچھ آپ تاریخ سے نکالیں کچھ ہم تاریخ سے نکالیں. بھئی تاریخ سے نکالنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کو دل سے نکالیں جن کو رسول نے نکالا. ان سے دل لگائے کیوں قبلہ. اور خدا کی قسم یہ علی، اچھا علی کا معنی کیا ہے؟ میں چلو آج تھوڑا سا یہ بتا دوں. علی قبلہ یہ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. یہ جناب علی نہیں، ہم پہلے خط لکھا کرتے تھے جناب علی گزارش ہے. علی جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو. اسی طریقے سے حسن، حسن یعنی تشدید نہیں ہے، یہ ڈبل ایس نہیں ہے. حسن ایک ایسے ہے، اگر ڈبل ڈالیں گے تو عرب میں یہ کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے کس کا. ٹھیک ہے نا جی. حسن یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. حسین یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. عقیلہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. خطیب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. سامعین محترم، علی اسی لیے یہ نام رکھا، علی نہیں رکھا. یعنی علی کا معنی بھی بلند ہے. جناب علی یس اسم فعل ہے جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو. علی وہ ہے کہ جس سے کبھی بلندی جدا ہی نہ ہو. اور اسی طرح حسن وہ حسین جس سے مر کے بھی حسن جدا نہ ہو. اور اسی کی تصغیر ہے حسین، وہ بڑا حسین یہ چھوٹا حسین. اور عاقلہ جو کبھی عقل کی بات کرے اور کبھی نہ کرے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی زینب کا نام عقیلہ بنی ہاشم کیوں ہے. عاقلہ جو کبھی عقل کی بات کرے اور کبھی نہ کرے. عقیلہ جس سے کبھی عقل جدا ہی نہ ہو. مصائب کے پہاڑ بھی آ جائیں ایک لمحے کے لیے بھی عقل جدا نہ ہو. آپ دیکھتے تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو عقل چھوڑ دے. یہ بی بی کا مقام ہے. سامعین محترم، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا ہے. باتیں اور بہت تھی، پروگرام کوئی اور تھا، پھر بیٹھا تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی. کوئی ادھر کی سنتے ہیں کوئی ادھر کی سنتے ہیں، پھر وہ ساری باتیں مکس ہو جاتی ہیں. قبلہ معاشر کا میدان ہوگا اور اس معاشر کے میدان میں تمام انبیاء سید الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں گے.
کہ ہم نے دین کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے آپ اس کی تائید فرمائیں تاکہ اس کو شرف قبولیت ملے. ہاں مل جائے. آپ کیونکہ شاہد ہیں ہم پر، اسی لیے آپ اس کی تصدیق فرمائیں. تو سرکار محمد مصطفیٰ پھر بھی درود پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سرکار محمد مصطفیٰ تصدیق فرمائیں گے جب فارغ ہو جائیں گے تمام امتیں، تمام انبیاء، کیونکہ ہر امت پر ہر نبی گواہ اور تمام نبیوں پر ہمارا نبی گواہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور میری بات پھر ذہن میں ایک اور آ گئی ہے کہ دیکھیں ہم کتنی توہین کرتے ہیں رسول اللہ کی، کہ جناب جبرائیل آئے اور آ کر کہا اقرا، اور کہا میں ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. ہاں اور جبرائیل نے پڑھے. آپ اگر وہ کہانی پڑھیں تو عجیب و غریب نظر آتی ہے خدا کی قسم. یہ توہین رسول بھی ہے اور اللہ کی بھی توہین ہے. مثلا میں دیکھیں شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں قبلہ ذرا یہ پڑھیں تو صحیح، یہ کہتے ہیں سوری مولانا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے میں ان کی ذات کے بارے میں جاہل ہوں. ہاں آپ ذرا سمجھے رہے نا، اس کا مطلب میں اس کی ذات کے بارے میں. بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے پڑھ، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے؟ دیکھ رہے جی بھئی پڑھ. اچھا پھر ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا. بھئی جبرائیل کے الفاظ نہیں تھے اقرا کے، وہ اللہ کے الفاظ تھے. پڑھ. اور وہ تو وہ ذات ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بھئی وہ کہے اقرا اور آگے بندہ کہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں علی علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں آئے، رسول کے ہاتھوں پر آئے، آتے ہی کہتے پہلے علی نے آنکھ نہیں کھولی. ہاں جیسے رسول کے ہاتھوں پر آئے نا تو قرآن سمجھ گیا کہ میں رحل پر آ چکا ہوں. آنکھ کھولی، آنکھ کھولی. السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول نے فرمایا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کا ولی میرا بھی سلام ہو. تو ادھر رسول نے کہا اقرا یا علی، یا علی اقرا. تو کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، علامہ سلیمان قندوزی کی. وہ لکھتا ہے کہ جب رسول نے کہا نا اقرا تو علی نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ قرآن پڑھوں، تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، صحف آدم کی تلاوت کروں؟ رسول فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے علی نے صحف آدم کی تلاوت سنائی. اگر شیش ہوتا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے. علی نے مجھے انجیل سنائی. اگر عیسیٰ ہوتا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے. علی نے مجھے تورات سنائی. اگر موسیٰ ہوتا اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے. علی نے مجھے زبور سنائی. اگر داؤد ہوتا تو اس بات کا اقرار کرتا کہ علی مجھ سے زیادہ عالم ہے. علی نے مجھے ایسے قرآن سنایا جیسے میں محمد کے سینے میں موجود. بھئی کیوں خاموش ہوئے؟ رسول کیوں خاموش ہوئے؟ ہو سکتا ہے مذاق نہ بڑھاؤ رسول کو. بھئی علی نے بول کر بتا دیا جب میں رسول کے ہاتھوں پر اقرا کہنے کے بعد خاموش نہیں رہ سکتا تو یہ میرا سردار کیسے خاموش رہے گا؟ اور اللہ کہے اقرا اور یہ خاموش رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ. دیکھیں دوستو ایک بات یاد رکھو کہ جب جبرائیل آیا نا، یہ ہماری سنی بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو معلوم ہوا کہ وہ پڑھانے نہیں آیا تھا، وہ پڑھنے آیا تھا. وہ پڑھانے نہیں آیا تھا بلکہ وہ امتی بن کے آیا تھا. اب ہماری کتابوں میں کیا ہے کہ جب جبرائیل آیا
تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہم کہتے ہیں علی آج کی پیداوار نہیں ہے، جب سے علی ہے ولی ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے قبلہ، بہت اچھے. تو یہ مصطفیٰ کا امتی بن گیا تھا قبلہ، یہ کوئی پڑھانے نہیں آیا تھا. میں نے پہلے بتایا نا بھائی جبرائیل کو علی پڑھائے، علی کو رسول پڑھائے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا. اور تم کہتے ہو اچھا میں جو مثال دے رہا تھا نا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول کے پاس جب جبرائیل آیا اقرا پڑھو تو آپ نے ایسی کوئی اپائنٹمنٹ دیکھی ہے کسی کی نوکری کہ جس کو پہلے آپ نے بھرتی کر رہا ہو، اپائنٹمنٹ کر دی ہو اس کی، پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے اس کو؟ بھائی نہیں، اس کو اس مقصد کے لیے، بلکہ پہلے تو آپ کنڈیشن لگاتے ہیں بھائی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے، وہ گریجویٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے، یہ ڈگری ہونی چاہیے، پھر یہ نوکری ملے گی. بھائی جب اللہ نے اس کو خلق کیا تھا تو تمام کوالٹیاں ان میں داخل کر کے پھر اس کو خلق کیا تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے خلق ہو رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اخلاق کو خلق نہ کرتا. مقصد تخلیق افلاق بھی رسول اللہ کی ذات ہے. اچھا یہ تو ہے ہمارا نبی. اب آج حضرت عیسیٰ کی طرف، جب بی بی مریم بچہ لے کر آئی، دیکھیں یہ فرق ہے. میں ذرا یہاں پہ پھر ذہن میرا چلا گیا ہے کہ بی بی مریم جب حضرت عیسیٰ کی آمد کا وقت ہوا نا تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا قبلہ. باہر سے جب ذکریہ تالا لگا کے جاتے تھے نا تو تالا لگا ہوا تھا، لیکن جب آمد کا وقت ہوا تو دیوار کو شگاف دے کر اللہ نے مریم کو مسجد سے باہر نکالا. بھائی یہی فرق ہے عیسیٰ میں اور علی میں کہ اس کو باہر نکالا، اس کو اندر بلایا. کتنا فرق ہے جناب. اچھا جب بی بی لے کر آئی تو کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو بی بی نے اشارہ کیا اس سے پوچھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بولے گا، یہ بولے گا، یہ گواہی دے گا، اس سے پوچھو. تو معلوم ہوا فقط معصوم کو وحی نہیں ہوتی، نبی کو وحی نہیں ہوتی، نبی کی ماں کو بھی وحی ہوتی ہے. ورنہ گھر میں گھر میں بیٹھی ہوئی فاطمہ بنت اسد کبھی بیت اللہ نہ جاتی. اچھا جب پوچھا کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آئے تو وہ بچہ خود بول پڑا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب شریعت ہوں. ایمان سے بتاؤ وہ بچہ کتنا چھوٹا تھا؟ 3 دن کا تھا، 2 دن کا تھا، اتنا نا جی. تو اس نے کہا اتانی الکتاب، میں صاحب کتاب بھی ہوں. تو کسی نے سوال نہیں کیا کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ کتاب کہاں ہے عیسیٰ جو تو لے کر آیا ہے؟ تو معلوم ہوا انجیل موسیٰ کے دل میں تھی، عیسیٰ کے دل میں تھی. انجیل عیسیٰ ساتھ لے کر آئے. بات سمجھ رہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جناب عیسیٰ تو انجیل لے کر آئے اور محمد کو جبرائیل پہنچائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اگر تورات لینی ہے کوہ طور پہ آ جا، اے عیسیٰ اگر انجیل لینی ہے کوہ سعیر پہ آ جا. میرا حبیب اے میرا مطلوب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن تیرا قصیدہ بن کر تیرے دل پر پہنچ جائے گا. نزل بہ روح الامین علی قلبک، تیرے دل پر اتارا ہے روح الامین نے. کہاں پہ؟ دل پر.
اور جہاں دل پر قرآن ہے رسول فرماتے الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. جہاں فاطمہ وہاں قرآن. بہت اچھے. آپ ذرا سمجھنا اس مقام کو. کیا مقام ہے فاطمہ تو زہرا کا؟ وہی ظرف قرآن کا، وہی ظرف فاطمہ تو زہرا کا. انشاءاللہ اسی وقت اس موضوع کی طرف آئیں گے. تو میرے دوستو، تمام انبیاء سید الانبیاء کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے اعمال کی تصدیق فرمائیں. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تصدیق فرمائیں گے. تمام انبیاء چلے گئے. اب حضرت رسول خدا کھڑے ہیں، آواز دیں گے چچا عباس آپ بھی جنت میں جائیں، چچا امیر حمزہ آپ بھی جنت کی طرف جائیں، اے سلیمان آپ بھی جنت کی طرف جائیں، اے ابو ذر آپ بھی جنت کی طرف جائیں. تو یہاں پر روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے پہلو میں علی بھی تو کھڑے ہیں، آپ علی کو بھی کہیں نا یہ جنت کی طرف جائے. کہا نہیں چچا ابھی علی کو رہنے دو، کیونکہ ہر نبی سے اس کی نبوت کا گواہ مانگا گیا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی میری رسالت. ہو سکتا ہے مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگا جائے. اور دوستو یہ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہمارا رسول وہ رسول ہے جاء بالحق وصدق المرسلین. ہمارا رسول تو وہ ہے جو حق کے ساتھ آیا اور مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے. ہم تو کسی نبی کو نبی نہیں مانتے جب تک مصطفیٰ تصدیق نہ کرے. آپ نے بھی کسی کو بنوانا ہے تو تصدیق مصطفیٰ دکھاؤ، ہم مان لیں گے. دکھائے کہ رسول نے مہر لگائی ہے کسی پر، ہم ان کے نوکر. خدا کی قسم تاریخ جیسے جیسے منواتی ہے ہم مانتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ. قرآن اللہ فرماتا ہے وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. اللہ فرماتا ہے ایک صدق لے کر آیا اور ایک دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ دونوں تقوی میں برابر ہے. دونوں کیا ہے؟ تقوی میں برابر ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صدق کون لے کر آیا اور تصدیق کس نے کی؟ رسول فرماتے ہیں میں صدق لے کر آیا، علی نے میری تصدیق کی. دیکھیں دوستو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے لوگو میں تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں، ایسا رسول پہلے میں فرعون کی طرف بھیج چکا ہوں. پہلے رسول بھیج چکا ہوں فرعون کی طرف. موسیٰ یہ بھی ویسا ہے جیسا وہ ہے، ایسا میں بھیج چکا ہوں. پہلے قرآن کی آیت ہے، اس سے پہلے میں بھیج چکا ہوں. اچھا دیکھیں دوستو جب حضرت موسیٰ کو نا فرعون نے بلایا دربار میں، اب میں وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو میرے مولا کے چاہنے والے ہیں نا ان کا دل باغ و بہار ہو جائے گا. خدا کے ساتھ پتہ ہے کیا پرانے زمانے میں کوئی یونیفارم نہیں ہوتی تھی کہ مومن اور منافق کا پتہ چلتا تھا. یہی ذکر علی ہوا کرتا تھا. آپ چھیڑتے جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا سمجھ جاتے یہ مومن ہے. پہلے زمانے صحابہ خود کہتے ہیں کہ نعرف المنافقین بذکر علی ابن ابی طالب، ہم منافقین کی پہچان کیا کرتے تھے علی کے ذکر سے. علی کے ذکر سے ہم چھیڑتے پتہ چل جاتا کس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. خدا ہے کے ساتھ اور قرآن کی آیت ہے یہ. اچھا میں میرے ذہن میں یہ بھی سنا تھا تبرکاً ثواب کے لیے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلت، جب نازل کی جاتی ہے قرآن کی کوئی آیت سورہ تو سورتن
تو کہنے والے کہتے ہیں یقولو میں یقولو ایکم زادتہ ایمانا ہذہ سورۃ، بھئی اس سورت کی وجہ سے بھلا کسی کا ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ منافق کہتے تھے جب کوئی سورت نازل ہوتی نا وہ تنزل کہتے تھے، بھلا اس جو سورت نازل ہوئی ہے اس سورت سے بھلا کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں جو مومن ہے اس سورت کے نازل ہونے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ذکر علی فضائل علی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس سے کوئی کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بھائی جو علی کا ملنگ ہے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی تسلیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ علی کا چاہنے والا خوش ہوگا کہ میرے مرشد کے فضائل ہیں، میرے آقا کے فضائل ہیں، وہ امام جس کے پیچھے پیچھے چل کر میں نے جنت میں جانا ہے، وہ ایسا بے مثال ہے، وہ ایسا لاجواب ہے، وہ ایسا معصوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے بلایا کہ تو میری بارگاہ میں آ، دربار میں آ، اب جناب موسیٰ جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے بار الہا میں جاتا ہوں دربار میں، مجھے بلایا ہے فرعون نے، لیکن ایک مہربانی کر، میرا بھائی ہارون ہے جو وہ افصح منی لسانا، یہ مجھ سے فصاحت و بلاغت میں زیادہ ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کہیں کہ جناب یہ کیسے، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ کیا کرے جا کر؟ اب الفاظ سننا ہے خدا کی قسم، فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ ارسال کر، بھیج اس کو، مائی ردن، میرا مددگار بنا کر۔ یار آپ نے نہیں سمجھا خدا کی قسم، بھئی موسیٰ جیسا نبی وہ کہہ رہا ہے اے بار الہا میرا وزیر ہے نا جو وزیر، کون؟ بھئی رسول نے تو فرمایا ہے نا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، جیسا ہارون اور موسیٰ کا تعلق تھا یعنی تیرا اور میرا بھی وہی تعلق ہے۔ اب جب جناب موسیٰ جانے لگے تو کہنے لگے ارسلہ معی، میرے وزیر کو میرے ساتھ بھیج، ردن مددگار بنا کر۔ میں کہتا ہوں ہارون اگر موسیٰ کا مددگار ہو سکتا ہے تو علی مصطفیٰ کا مددگار۔ بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ اچھا اس کو مددگار، اچھا یہاں پر اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تو شرک کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یا کہیں دکھا دو کہ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے وزیر کو اپنا مددگار بنا کر تو شرک نہیں کر رہا۔ اور مانگ بھی کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، تو بنا، تو بھیج اس کو، تو بھیج، کیا مطلب؟ تو اجازت دے گا تو یہ جائے گا، اس کو اجازت ملے گی تو جائے گا۔ ارسلہ معی، اس کو میرے ساتھ ارسال کر، ردن میرا مددگار بنا کر۔ اچھا آگے جا کے کیا کرے گا؟ وَيُصَدِّقُونِي، تاکہ وہاں جا کر میری تصدیق کرے۔ بھئی ہارون موسیٰ کا مصدق اور علی محمد کا مصدق۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشدو کا اخی کا، تیرے بھائی کو میں نے تیرا دست بازو بنا دیا۔ اگلی آیت یہی ہے قبلہ، موسیٰ میں نے تیرے بھائی علی ہارون کو تیرا دست بازو بنا دیا، جاؤ یہ تیرا مددگار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بھئی اگر ہارون کو موسیٰ کا مددگار بنایا اللہ نے تو علی کو بھی تو محمد کا مددگار اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اچھا اگلا جملہ سنیں، نجعل لکما سلطانا، اور ہاں میں نے تم دونوں کو سلطان بنا دیا ہے۔ توجہ رکھنا ہے، بس میں ختم کرنے لگا ہوں۔ پیر جی ذرا جاگو تو سیکھ سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، اسی لیے تو کہا جاتا ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ اب رونے کا آدمی سنتے ہیں غیر نعرہ حیدری، کیا کہا؟ نجعل
نجعل لکما سلطانا، اللہ فرماتا ہے میں نے تم دونوں کو سلطان بنا دیا. اے موسیٰ تو بھی سلطان اور ہارون تو بھی سلطان. اب ذرا توجہ رکھنا ہے، سلطان. اور اللہ فرماتا ہے کس کی مجال ہے کہ ہارون کے ہوتے ہوئے تیرے قریب آ سکے کوئی، کیونکہ یہ ہے سلطان. اب اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو سلطان ہے نا، تیرے ساتھ ایک اور سلطان بھی ہونا چاہیے. تو مانگ. تو رسول نے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سلطان النصیرہ، تو بھی اپنا نصیر مانگنا. موسیٰ کو تو میں نے دیا تھا، تو بھی اپنا نصیر. نصرت نہیں، نصیر. یہیں سے پتہ چلتا ہے نصیر مانا مددگار، مدد نہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یا علی مدد کہنا حکم خدا بھی ہے، سنت رسول بھی. لیکن سلام علیکم کے بعد یا سلام علیکم کو پہلے اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا، اچھا یہ آیت بھی ہے قرآن مجید کی، میرا حبیب جب کوئی مومن تمہارے پاس آئے نا تو اس پر سلام کرو. مشہور آیت ہے. ہاں تو کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹر لگاؤ اس کو. یا علی مدد کہو، اگر یہ کہے مولا علی مدد پھر کہو السلام علیکم. بس عزادارو، یہ ایام ہے ہماری عزاداری کے. ہم آل محمد کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے مصائب سن کر رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسی قوم ہے خدا کی قسم، ایک لمحے میں خوش ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جی چاہتا ہے دو جملے بس اس بی بی کے شہزادوں کے جو خود ام المصائب ہے، مصائب کی ماں قبلہ شاہ صاحب اپنے بچے تو حسین پہ قربان کر دیے اور خود بن گئی ام المصائب، مصائب کی ماں. عزادارو ایک جملہ سن لے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام سجاد سے یہ پوچھا کہ رسول کا بیٹا، میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کربلا سے گزر رہے تھے نا مقتل گاہ سے، تو آپ کی پھوپھی نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا تھا. جی بھر کر پرسہ دینا ہے. یہ ایام میں پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے. جب مقتل گاہ سے گزر رہی تھی نا بی بی، تو محمل سے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے بغیر بازو کے عباس گرے تھے. اجرکم من اللہ. عزادارو حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بی بی اپنے بھائی کی لاش پر گری تھی نا، تو بی بی کی جو چادر تھی پیچھے وہ سفید تھی، اور جب بی بی اٹھی تو وہ رنگین ہو چکی تھی. یہ سننا تھا کہ امام سجاد کی چیخ نکل گئی. حمید ابن مسلم جب میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش سے نہیں اٹھ رہی تھی تو شبر نے تازی آ رہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بی بی کے دو شہزادوں کے مصائب سنو. عزادارو بی بی گھر سے فقط ماں زہرا کی چادر لے کے چلی، وہ بھی جلی ہوئی چادر لے کر چلی. یہ قافلہ چلا، ابھی پہلی منزل پر نہیں پہنچا تھا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہاں پہنچے، سلام کیا، یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا حسین، مجھے اجازت ہے میں زینب عالیہ سے کچھ بات کر سکوں؟ امام کے آنسو جاری ہو گئے. امام رو کر کہتے عبداللہ تو مالک ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مسافر کو اتنی عزت دی ہے. تو نے مسافر کو اتنی عزت دی ہے.
حضرت عبداللہ آتے ہیں، علی کی بیٹی حسین کے ساتھ میرے 2 رشتے ہیں، نسبت کے لحاظ سے میرا بھائی ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے میرا امام ہے، اور امام پر جب برا وقت آ جائے رعایا پر واجب ہے کہ وہ ان کا صدقہ نکالے۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے عبداللہ تیرے پاس ایسی کون سی قیمتی شے ہے جو میرے حسین کا صدقہ بن سکے؟ عزادارو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب بہنیں اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہے نا، بھائی جتنا غریب ہو آ کر ایک ہی بیان کرتی ہے، ہائیو میرا امیر ویر، ہائیو میرا نواب ویر، اور حسین تو کائنات کا نواب تھا نا۔ کہا یہ اون محمد لے کر آیا ہوں، ایک اس کو اپنی طرف سے صدقہ کرنا، ایک میری طرف سے صدقہ کرنا۔ بس زادارو، شب عاشور ایک خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا محمد جا کر دیکھو کس کے خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہے۔ حضرت محمد گئے، واپس آئے، کہتے اماں ام کلثوم رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں بھی حسین پر قربان کرتی۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے دونوں بیٹے پکڑے، سیدھا اس خیمے میں چلی گئی، جا کر کہا ام کلثوم، بی بی ام کلثوم کھڑی ہو گئی۔ کہا بہن زینب آپ کیوں آئی ہیں؟ مجھے بلا لیتی، آپ میری ماں زہرا کی جگہ پر آئے۔ کہا یہ 2 بیٹے لائی ہوں، جس کو چاہے تو حسین پر قربان کر دے۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ محمد کو بٹھا دیا، اس کو حسینیت سکھانے لگی بی بی ام کلثوم۔ دن ہوا، حضرت محمد کو بی بی ام کلثوم نے تیار کیا اور حضرت اون کو بی بی زینب نے تیار کیا، حسین کا سپاہی بنا کے بھیج دیا۔ سارا دن وہ بچے اپنے ماما کے سامنے کھڑے رہے کہ کہیں مرنے کی اجازت مل جائے، لیکن حسین نے اجازت نہ دی۔ وہ بچے جب خیمے میں آتے نا، شہزادی زینب پشت کر لیتی، پشت کر کے کہتی اور مجھے ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، نانے محمد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بس عزادارو، پھر شہزادے گئے، اجازت ملی، پھر گھر آئے، آ کر کہتے اماں اجازت مل گئی ہے۔ اچھا بیٹا اجازت مل گئی ہے، بیٹا ایک کام کرنا، کچھ باتیں میری اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ جی اماں بتائے۔ کہا ایک تو جاگیر اکبر میں زین نہ چھوڑنا، دوسرا جب پانی اگر مل جائے تو نہ پینا کہ اکبر پیاسا مارا گیا ہے، اور تیسرا جب زین چھوڑنا اپنے ماموں کو نہ پکارنا کہ سارا دن جنازے اٹھاتے تھک چکا ہے۔ بس عزادارو، ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اون محمد نے پانی پر قبضہ کیا، خیمے کی طرف روک کر کے کہا اماں وعدہ نبھا رہے ہیں، پیاسے لیکن پانی نہیں پیئیں گے۔ عزادارو، پھر عمر ابن سعد کے خیمے کے پاس آئے، قریب پہنچے، ایک لئی نے آواز دی کہ یہ جوانان بنو ہاشم ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جائے۔ ایک نے آواز دی اون تو یہاں لڑ رہا ہے، وہاں زینب کی چادر چھن گئی۔ یہ سننا تھا کہ باغمور نے وہاں دیکھا، ان لائنوں نے حملہ کیا۔ ادھر حسین کے چہرے پر پریشانی ہوئی، ادھر شہزادی زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی کا چہرہ پریشان ہو گیا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ شہزادی زینب سجدے میں گر گئی۔ اے بار الہ تیرا لاکھ شکر ہے، میں اماں کے سامنے سرخرو ہو گئی، نانے محمد کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔